اصل میں اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اور شادی ہو کے اس کی اولاد ہوتی ہے، اور پھر وہ اولاد بڑی ہوتی ہے، تو جنریشن آفٹر جنریشن یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن کے دنیا میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ رولز اور رسپانسبلٹیز دی ہیں، ہمارے کچھ فرائض ہیں جو ہم کو ادا کرنے ہیں۔ ہمیں اللہ کی بات دنیا میں پہنچانی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری اطاعت کریں۔ ایک نظام بنایا اللہ نے دنیا میں، ساری اللہ نے جو مخلوق بنائی اس کا مقصد ہے، اور اسی طریقے سے انسان کا بھی ایک مقصد ہے، اس دنیا کے اندر ایک نظام کو قائم کرنا، چلانا، عدالت کا، انصاف کا، محبت کا، پیار کا، نیکی کا، اچھائی کا، اور جو غلط بات ہو رہی ہے اس کو روکنا، یہ ہم سب کا مقصد ہے۔ تو اس کو سیکھنا، پھر اس کو سکھانا، اولاد اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چونکہ قیامت تک چلانا ہے تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھی بھول گئے، اور اولاد کس لیے ہوتی ہے اس مقصد کو بھی بھول گئے۔ تو ہمیں اس چیز کو ریوائیو کرنا ہے پلیز۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب نکاح کریں تو یہ سوچ کے نکاح کریں کہ کون لڑکی میرے لیے میری شریک حیات بن سکتی ہے، میری پارٹنر بن سکتی ہے، میری بیٹر ہاف بن سکتی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ مجھ کو بھی دین پر چلائے اور خود بھی دین پر چلے، تاکہ دونوں کی جو اولاد ہو وہ بھی اللہ کے دین پر چلے اور اللہ کی بات کو سمجھے اور مانے۔ اور پھر اس کے بعد جب سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس، پریگننسی کیسے گزاری جائے، پھر ڈیلیوری کیسے ہو، پھر ڈیلیوری کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ، ہم نے اس سارے بارے میں بات کی تھی۔ تو آج اس کے اگلی بات جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو اچھے نام دیے جائیں۔ یہ بہت اہم ہے، ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو برے ناموں سے پکارتے جائیں، کئی ہوتے ہیں بچوں کو برے ناموں سے پکارتے رہتے ہیں، کچھ جانور کا نام، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، مجھے تو شرم بھی آتی ہے کہ الفاظ بھی زبان سے نکالے جائیں، لیکن وہ بچہ اس کے اندر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جس القابات سے آپ اس کو پکار رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں برے القابات سے پکارنے سے بھی منع فرمایا۔ تو اچھے نام، نبی کریم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے نام تبدیل کیے اس کے بعد کہ وہ بڑے ہو چکے تھے۔ جب شریعت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناموں کو بدل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں اور تمہارے والد کے ناموں سے پکارا جائے گا، فحسنوا اسماءکم، تو اپنے ناموں کو اچھا بناؤ، اچھے نام دو۔ اور ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اصل میں کچھ علماء نے کہا کہ یہاں تک محدود نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے یا ذاتی نام کے ساتھ عبد کی اضافت لگا کے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے ساتھ جوڑ کر، وہ نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کہ عبد کا مطلب بندہ ہے، غلام ہے، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رحمان کا بندہ ہوں، رحیم کا بندہ ہوں، رزاق کا بندہ ہوں۔ تو اس سے فرق پڑتا ہے، ان ناموں سے فرق پڑتا ہے۔ اللہ کو کیوں نام یہ زیادہ پسند ہے؟ کیونکہ اس کے اندر عبدیت جھلکتی ہے۔ جب کسی کا نام عبد اور اللہ کا ذاتی نام یا اللہ کا صفاتی نام ہوگا تو اس بندے کے اندر بائی ڈیفالٹ کچھ عبدیت آئے گی۔ جب اس کو پکارا جائے گا عبداللہ، 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 تو اس کے اندر عبدیت آئے گی، اس نام کا اثر ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ناموں کو بدلا، اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ جب ان کو اس نام سے پکاریں گے تو اس کا اثر ہوگا اس کی شخصیت کے اندر۔
بدقسمتی سے کچھ لوگ نام رکھتے ہیں جن کا کوئی جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. کوئی ڈرامہ سیریل چل رہی ہے، کوئی مووی فیمس ہو گئی، مشہور ہو گئی، اس کے اندر کچھ کیریکٹرز کے عجیب عجیب نام تھے، تو لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے صرف اس لیے کہ کوئی ڈرامہ سیریل ہٹ ہو گئی یا پھر کوئی مووی ہٹ ہو گئی تو اس کے اندر وہ جو کیریکٹرز کے نام پتہ نہیں کیوں رکھے گئے تھے، ان کیریکٹرز کے نام کیا مقصد تھا اس کے پیچھے، بس لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور وہ نام چونکہ ان ہو جاتے ہیں تو ناموں کو اپنے بچوں کے نام دے دیتے ہیں. یہ تو بہت ظلم ہے بچوں کے اوپر. یا پھر اچھا نام، اچھا مطلب ہو، یا کسی ایسی شخصیت کے اوپر ہو جو کہ جس نے کوئی کارنامہ کیا ہو زندگی میں، کوئی نیکی کی ہو زندگی میں، انبیاء علیہ السلام کے نام پہ ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام پر ہو. اس طریقے سے بچوں کا نام دیا جائے. یہ تربیت کا حصہ ہے. میں بات اس کو کروں تربیت کی، کوئی پلیز اس کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہ کرے، اس کو کوئی اگنور بھی نہ کرے. یہ تربیت کا حصہ ہے. جس نیت سے نام دیا جاتا ہے اسے کہتے اسی نیت سے اس نام کا اثر اس بچے پہ آتا ہے. کہتے ہیں اسم با مسمہ، کہ جیسا نام ویسی شخصیت. پلیز اس کے بارے میں بہت فکر کریں، اپنے بچوں کو اچھا نام دیجئے.